سندھ کی سرزمین ہمیشہ سے ہی تاریخ کا ایک اہم مرکز رہی ہے۔ اسی طرح شہر بھنبور بھی سندھ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی بندرگاہ کے ذریعے محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے سندھ کی سرزمین میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ یہ لیکن ایک عارضی قلعہ ہے، لمبے عرصے کے لیے اس میں نہیں رہا جا سکتا کیونکہ چھوٹا ہے یہ۔ اچھا، تو عارضی قلعے کے لیے انہوں نے اتنے پسینے نکالے؟ پسینے نہیں میرے بھائی، عارضی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 20-30 سال کے لیے بس۔ 20-30 سال کو تو عارضی بولتا ہے؟ ہاں۔ واہ بھائی واہ، اب یہ تو قیامت کے دنوں کی بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو سندھ کے ایک قدیم ترین تاریخی شہر اور خفیہ قلعے کی سیر کراؤں گا، جو کہ کراچی سے ٹھٹہ کی طرف جاتے ہوئے کوسٹل ہائی وے پہ ذرا اندر کو واقع ہے۔ ناظرین، یہ یہاں شہر بھنبور کا ایک قدیم میوزیم ہے جس میں پرانے زمانے کی مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ روزانہ استعمال میں آنے والے پتھر کی بنی ہوئی بہت سی مختلف چیزیں بھنبور سے دریافت ہوئی ہیں۔ خاص طور سے قابل ذکر چھوٹی چھوٹی خوبصورت ڈبیاں، کھانے پکانے کے برتن، چکی کی پلیٹ، وزن کرنے کے ہارٹ اور اوزار تیز کرنے کے پتھر شامل ہیں۔ کسی مقام کی تاریخ کے ارتقائی منازل معلوم کرنے کے لیے سکوں کا مطالعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بھنبور میں ہزاروں کی تعداد میں سکے ملے ہیں، جن میں سے اکثر تانبے کے ہیں۔ تانبے اور کانسے کا استعمال چمچی، سرما دانی اور اس کی سلائی، چوڑیاں، کان کی بالیاں، آرائش کی دوسری چیزیں بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھنبور میں تانبے اور کانسے سے اس قسم کی چیزیں بنانے کا عام رواج تھا۔ بھنبور میں ملی ہوئی لوہے کی چیزوں میں میخیں، ہک، قبضے، قینچیاں، استرے، کلہاڑیاں اور ٹوٹے ہوئے تیر شامل ہیں۔ بھنبور میں مٹی کی پکی ہوئی بہت سی چیزیں ملی ہیں، جن میں بچوں کے کھلونے، ہاتھی، گھوڑے اور بیل وغیرہ کی مورتیاں، چمچے، دستے دار کڑھائیاں، چکیاں، گاڑیاں، گیندیں وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مٹکے اور گھٹالیاں بھی شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر چیزیں بنو امیہ اور عباسی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ بھنبور میں عہد اسلامی سے تعلق رکھنے والے روز مرہ استعمال کے برتن کافی تعداد میں ملے ہیں۔ بعض پر خوبصورت نقش و نگار بھی ہیں۔ بطخ، مرغابی، سارس، مچھلی، سانپ اور مور وغیرہ کی تصویریں بعض برتنوں پر نظر آتی ہیں۔ بھنبور میں اسلامی عہد اور اس سے پہلے زمانے کی چوڑیاں، انگوٹھیاں، مٹکے، کنگھے اور دستے وغیرہ ملے ہیں، جو سیپ، ہڈی یا ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ہیں۔ برتنوں کو روغن کر کے چمکانا اسلامی عہد میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ یہ برتن تانبے یا پیتل کے برتنوں کی ایک قسم کی نقل ہے۔ ناظرین، اس نقشے میں اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے جب یہاں محمد بن قاسم رحمہ اللہ اس قلعے کو فتح کرنے آئے تھے۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے پختہ ٹکڑے جن پر شہد کے چھتے کی مانند خانے بنے ہوئے ہیں۔ چاندی اور تانبے کے چھوٹے چھوٹے سکے انہی کی مدد سے بنائے گئے تھے۔ چین سے درآمد کیے ہوئے چینی اور پتھر کے برتنوں کا استعمال اسلامی ممالک میں عہد عباسیہ سے شروع ہوا۔ برتنوں پر خط کوفی کی مدد سے نقش و نگار بنانے کا کام مسلمانوں کا کارنامہ ہے۔ بھنبور سے شیشے کی بہت سی چیزیں دریافت ہوئی ہیں، لیکن بہت خستہ حالت میں ہیں۔ ان میں عطر کی شیشیاں، شمعدان، آبخوریں اور دوسرے قسم کے برتن شامل ہیں۔ ہندو عہد کے مختلف النوع شکل اور ڈیزائن کے برتنوں پر طرح طرح کے نقش و نگار اور بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ بعض برتنوں پر مچھلی، مور، سانپ وغیرہ کی شکلیں بھی ملتی ہیں اور بعض پر سورج بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ وہ منجنیق ہے جس کے ذریعے قلعے کی مضبوط دیواروں اور دروازوں کو توڑا گیا تھا۔ یہاں شہر بھنبور اور سندھ کا مشہور قلعہ دیبل ہوا کرتا تھا، جس کے اب بھی کافی حد تک اثرات معلوم ہوتے ہیں۔ یہ ان کا شہر تھا، یہ ان کے چرواہے وغیرہ لاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی قلعے کے ساتھ ہی ایک بندرگاہ ہوا کرتی تھی جس پر ایک جھنڈا لگا ہوا تھا۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب اس قلعے کو فتح کرنے آئے تو پہلے منجنیق کے ذریعے اس جھنڈے کو گرایا اور پھر اس قلعے کو فتح کیا۔ اسی بندرگاہ کے ذریعے محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے سندھ کی سرزمین میں اپنا پہلا قدم رکھا اور اسی جگہ سے سندھ میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا۔ اوپر کندو اردو راستو، کیا مطلب اتھر کا کیا راستہ؟ یہ ہے اترنے کا راستہ۔ یہ
جنوبی مغربی کنارہ. اوئے ہوئے واہ بھائی واہ. یہ قدرتی جھیل ہے جو کہ قلعے کے ساتھ آ کر لگ رہی ہے. کچھ اثرات دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کشتیاں آ کر رکتی تھیں اور یہیں سے قافلے روانہ ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں دیبل بندرگاہ اتنی ہی اہمیت کی حامل تھی جتنی آج کے دور میں ہمارے لیے کراچی کی بندرگاہ ہے. 1958 سے لے کر 1965 تک ہونے والی کھدائی اور اس میں ملی چیزوں اور ان کی بناوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہندو اور مسلمان طبقے کی ایک آبادی بسا کرتی تھی. اس قلعے کی بنیاد اور بناوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافی بڑا اور اہم قلعہ ہوا کرتا تھا، جس میں گلیاں، بازار، درسگاہیں، پانی کے کنویں، مندر اور بر صغیر جنوبی ایشیا کی سب سے پہلی جامع مسجد موجود تھی، جس کی وجہ سے اس قلعے کو اسلامی تاریخ میں کافی اہمیت حاصل تھی. غیر معمولی ذہین آدمی تھا. اچھا اس کا محل وقوع آپ کو سب کچھ سمجھا دے گا. اب یہاں سے آگے پیچھے دیکھو. پتہ تو میری ویڈیو آئی نا. ویڈیو نہیں آئے گی تیری، بے فکر ہو. دیکھ کہاں تک دکھ رہا ہے. دیکھو مچھلی نہیں ہے. پھر بولو یہاں سپاہی کھڑے ہوگا، کچھ دکھ رہا ہے وہیں سے لشکر. بسم اللہ. بہت زبردست ہے. شہر بھنبور نہ صرف اسلامی اعتبار سے اہم سمجھا جاتا ہے بلکہ دیگر تاریخی اعتبار سے بھی بہت قدیم معلوم ہوتا ہے. سندھ کے مشہور شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے بھی اس شہر کا تذکرہ اپنے کئی کلام میں کیا ہے. اس تاریخی شہر کو دیبل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. سندھ کی سرزمین ہمیشہ سے ہی تاریخ کا ایک اہم مرکز رہی ہے. اسی طرح شہر بھنبور بھی سندھ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے. یہ شہر سندھ کی تاریخ کے کئی پہلوؤں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے. اس شہر بھنبور یا قلعہ دیبل کی اہمیت اور قدامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی سیاحوں، ادیبوں، شاعروں اور دیگر افراد نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ مختلف انداز سے کیا ہے. 1958 عیسوی میں اس شہر کے آثار پر جب کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا تو باقاعدہ تحقیق کے بعد یہاں 3 مختلف ادوار کی آبادیوں کے آثار ملے. پہلا دور یہاں کے قدیم ترین باشندے سیتھور پارتی، جس کا زمانہ پہلی صدی قبل مسیح سے دوسری صدی عیسوی تک رہا. دوسرا دور ہندو اور بدھ مذہب کے لوگ، جن کا زمانہ دوسری صدی عیسوی سے 8ویں صدی عیسوی تک رہا. تیسرا دور مسلمانوں کا دور. مسلمانوں کی اس شہر میں آمد 8ویں صدی عیسوی سے شروع ہوئی اور 13ویں صدی عیسوی تک یہاں مقیم رہے. دریائے سندھ نے جب اپنا رخ تبدیل کیا تو یہاں کے باسیوں نے یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا. تب سے یہ شہر ویران ہو گیا، مکانات منہدم ہو گئے اور رفتہ رفتہ یہ شہر ملبے کا ایک وسیع ڈھیر بن کے رہ گیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. ہاسپٹل کہاں بنا ہوتا تھا؟ یہ لیکن ایک عارضی قلعہ ہے. لمبے عرصے کے لیے اس میں نہیں رہا جا سکتا کیونکہ چھوٹا ہے یہ. اچھا تو عارضی قلعے کے لیے انہوں نے اتنے پسینے نکالے؟ نہیں میرے بھائی، عارضی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 20-30 سال کے لیے بس. 20-30 سال کو تو عارضی بولتا ہے؟ ہاں. واہ بھائی واہ. اب یہ تو قیامت کے دنوں کی بات ہے. ناظرین، الحمدللہ یہاں جنگل میں بھی دکان موجود ہے. کافی دیر دھوپ میں گھومتے رہے تو پیاس اور گرمی محسوس ہوئی، جس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کچھ ٹھنڈے مشروبات پیے. چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.